لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. لا سيما لابن أمه ووصيه وخليفته في أمته أمير المؤمنين يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان الشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر ساقيا الحوض الكوثر خالي باب الخيبر قاتل مرحب وعنتر الذي سمته أمه حيدر الإمام المختار قسيم الجنة والنار والصاحب ذو الفقار مصداق قول النبي المختار لاتينا الرايت غدا رجلا كرارا غير فرار أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب نقطة الدائرة المطالب مظهر العجائب ومفرق الكتائب إمام المشارق والمغارب النجم الثاقب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا مولى الكونين علي بن أبي طالب. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلوات پڑھیں. حضرات گرامی قدر، آپ کی بہترین اور ادب نواز سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ ناچیز کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے شرف و عزت عطا کی ہے، اور آپ کے پاس تو شورا بھی ہے، خطبہ بھی ہے، علماء بھی ہے، خطبہ بھی ہے. جب عاظم بھائی قینچی کی طرح ان کی زبان چل رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو تعارف کرواتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے، مگر یہاں برعکس ہے. پروردگار عالم ان کو سلامت رکھیں، اور جتنے سامعین تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، ادباء، شعراء، اور آج میں نے اس عمر میں استاد صاحب بیاض جنہوں نے بہترین مرثیہ پڑھا، پروردگار عالم ان کو عمر دراز فرمائے. واقعاً یہ عزائے حسین کے تبرکات ہیں. یقیناً ہمارے پاس کوئی اور دولت تو نہیں ہے، ایک ہی تو دولت ہے، وہ حسین کی عزاداری. ہم کون، آپ کون، کیا رشتے، کہاں ساؤتھ کہاں نارتھ، اگر ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت ہے، تو محبت حسین کا طفیل ہے. ورنہ آج کی اس خود غرضی کے زمانے میں کون کس کو پوچھتا، کون کس کا ہوتا. لیکن 1400 سال سے حسین نے خون دیکھ کر ایسے خونی رشتے ہمارے درمیان میں قائم کر دیے. قیامت تک نسل بعد نسل یہ عزاداری کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے کہ یاد رکھو، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے. اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ زعم ہے تو فوراً اس کو نکال لے، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں. ہم عزاداری کی وجہ سے ہے. ہم حسین کو کیا متعارف کرائیں گے، ہم حسین کو کیا پہچنوائیں گے، بلکہ حسین نے ہمیں پہچنوایا ہے. آج ہمارا جو نام ہے، آج شعراء کا نام ہے، آج ذاکرین کا نام ہے، آج بستیوں کا نام ہے، تو اسی لیے ہے کہ وہاں حسین کی عزاداری ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں پیغام حسین کو عام کرنا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، مگر ہم نہیں ہو سکتے جو حسین کو عام کرے، حسین کو پہچنوا سکے. حسین کے دروازے پر جو ادنا بن کر آتا ہے وہ اعلیٰ بن کر وہاں سے جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کتنے فرشتے اللہ نے خلق کیے ہیں؟ کوئی روایت، کوئی آیت، کسی عالم کا جملہ ہمیں بتا دے جو یہ کہتے اتنے کروڑ فرشتے پروردگار عالم نے خلق کیا. فرشتوں کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو حالت قیام میں روز ازل سے ہے تو اب تک قیام کر رہے ہیں، کچھ وہ ہے جو رکوع کر رہے ہیں تو اب تک رکوع کر رہے ہیں، کچھ وہ ہے جو سجدے میں ہے تو اب تک سجدے کر رہے ہیں. یہی نہیں، کچھ وہ ہے اگر زائر گھر سے نکلتا ہے تو کئی ہزار فرشتے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں.
اب دنیا میں کتنے زائر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ذرا دیکھو کہ لاکھوں کا مجمع اربعین کے موقع پر کربلا میں نظر آتا ہے۔ جب انسانوں کا اتنا بڑا مجمع ہے تو ایک ایک زائر کے پیچھے ہزاروں فرشتے چلتے ہیں، جو آپ کی اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے تو وہاں سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ اگر پردے ہٹ جائے، حقیقی نگاہوں سے دیکھے تو پھر ہم حد نظر سے بھی آگے فرشتوں کا کاروان نظر آئے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے اتنی فرشتوں کو خلق کیا ہے، مگر آپ کتنے فرشتوں کو جانتے ہیں؟ انگلیوں پر گن کے بتا دیں، کسی عالم سے سوال کر لیں، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں، ان گنت فرشتوں میں کس کے نام یاد ہے؟ اسی کا نام مشہور ہوا جو فرشتہ یا تو چکی چلانے کے لیے حسین کے یا چکی چلانے کے لیے آیا ہے، یا جھولا جھلانے کے لیے آیا ہے، یا پھر وہ رضوان جنت خیاط حسنین والا۔ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کا نام مشہور ہے، وہ ہے فرشتہ محمود۔ یہ فرشتہ ایک بار آیا ہے، جانتے ہو کب آیا ہے؟ علی و فاطمہ کا رشتہ لے کر آیا اور رسول سے کہا اللہ کا حکم ہے زوج النور بالنور، نور کا رشتہ نور سے بنا دو۔ ایک مرتبہ بھی جو در اہل بیت پر آیا تو در حسین عزتیں عطا کرتا ہے۔ ہم سے حسین نہیں ہے، ہم حسین کو مشہور نہیں کر سکتے، عزائے حسین ہماری وجہ سے نہیں، ہم عزاداری کی بنیاد پر ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے۔ یہ تو فرشتے کی بات، ذرا مقولہ مشہور ہے، صاحبان ادب ہے، کہتے ہیں تارے گن گن کے رات کاٹی ہیں، تو تارے گن کے کہیں رات کٹتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے تارے ہیں آسمان پر، گنتے جاؤ رات ختم ہو جائے گی، کہ تاروں کی تعداد کو آپ شمار میں نہیں لا سکتے۔ تو عزیزان محترم، کتنے تارے آسمان پر ہیں، مگر یہ بتاؤ شہرت کس ستارے کو ملی؟ ہزاروں ستاروں میں شہرت اسی کو ملی تو در فاطمہ پر آ کر سجدہ کرتا ہے۔ لفظوں کو بدل کر کہوں، جو زہرا کے در پر آیا وہی زہرا جبین بنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو میرے تقریر کا موضوع کچھ اور تھا۔ عاظم بھائی نے کہا کربلا ہماری روح ہے، کربلا ہماری جان ہے، کربلا ہماری تہذیب ہے، کربلا ہماری تمہارا تمدن ہے۔ یقیناً انہی کے بعد سے گفتگو کو یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ یقین مانو کربلا کیا ہے ذرا سمجھو۔ کربلا ایک بحر بے قرار ہے، کربلا ایک سمندر ہے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل کر سکتی ہے، کربلا تاج کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار پہ کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا کے رخ دنگی پہ دمک آج بھی ہے، کل کی برسی ہوئی بجلی میں چمک آج بھی ہے، ایک نوشاخ کے پھولوں کی مہک آج بھی ہے، گریبان نظر آتے ہیں فضا پر اب بھی، ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر اب بھی، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباہ، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حقسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاش کو برداشت نہیں۔ کاش نہیں
کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، ارے کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم کربلا کی وجہ سے ہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہمارے جیسے نہ جانے کتنے آئے اور آتے رہیں گے، نسلیں ختم ہوگی، تہذیبیں بدلیں گی، زمانے بدلیں گے، عادات بدلیں گے، اطوار بدلیں گے، سیاست بدلے گی، انداز فکر بدلے گا، زمانہ بدلے گا، دیکھنے کا انداز بدلے گا، سوچنے کا طریقہ بدلے گا، سب بدلیں گے، نہ بدلے گا تو غم حسین کی تہذیب نہیں بدلے گی، اس لیے کہ رسول نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرِدُوا أَبَدًا۔ حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو صبح قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم، 1400 سال کے بعد اور آج سے لے کے قیامت تک یہ رسول کی گارنٹی ہے، نسلیں بدلیں گی، تہذیبیں بدلیں گے، ہم جائیں گے، ہماری جگہ کوئی اور آئیں گے، مگر عزاداری کل تھی، آج ہے، کل رہے گی۔ صلوات پڑھیں۔ تو یقیناً عزیزان محترم، ہر زاویہ نگاہ سے کربلا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر زاویہ نگاہ سے کربلا کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کربلا ایک سورج ہے، ایک سورج ہے جس کی کئی کرنیں ہیں، ہر کرن کا ایک الگ نام ہے، ایک کرن شجاعت ہے، ایک کرن سخاوت ہے، ایک کرن تشنگی ہے، ایک کرن قربانی ہے، ایک کرن ایثار ہے، ایک کرن علم ہے، ایک کرن معرفت ہے، ایک کرن امامت ہے، ایک کرن للہیت ہے۔ یہ چمکتا ہوا سورج کا نام کربلا ہے، اس سے مختلف کرنیں ظاہر ہو رہی ہے، تو ایک زاویہ فکر سے نہیں، کربلا کیوں ہر زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شجاعت دیکھو تو کربلا میں ہے، علم دیکھو تو کربلا میں ہے، معرفت دیکھو تو کربلا میں ہے، ایثار دیکھو تو کربلا میں ہے، امامت کا صحیح مفہوم دیکھو تو کربلا میں ہے، صحابیت کا بھی صحیح مفہوم چاہیے تو لغت کربلا اٹھا کر دیکھ۔ رسول کی زندگی میں صحابیت کے معنی نہ تلاش کرو، صحابیت کے معنی تلاش کرنا ہو تو کربلا کی ڈکشنری میں دیکھو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان۔ ہم واقعاً کربلا کی بنیاد پر ہے، یہ کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، کتابت کے نقطے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کربلا نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ ایک مشہور عالم دین کے سامنے سوال گیا، اگر واقع کربلا کا وجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کہا اتنی شاعری ہو گئی، کربلا نہ ہوتی تو اذان نہ ہوتی، نمازیں نہ ہوتی، روزے نہیں ہوتے، یہ سب باتیں کہی، آپ تو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ حقیقت یہی ہے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہر انداز، ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں شاعری کرتے ہیں۔ شہید محسن نقوی نے کہا فروع دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی۔ فروع دین نہ بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی۔ بچا لیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی ہے۔ بچا لیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ ہر ایک آدمی، ہر ایک شاعر نے اظہار خیال اپنے اپنے انداز میں کیا ہے۔ کسی نے کہا کربلا نہ ہوتی، کہ واقع کربلا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا، مگر حقیقی جواب یہ ہے ہمیں پتہ نہیں کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اس لیے کہ اس کی مثال سیدھے سے یہ ہے، اگر کسی دریا سے ایک مچھلی کو باہر نکالو اور
اور اس سے پوچھو اگر کیا تم بتاؤ پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بحکم رب اگر مچھلی کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہی جواب ہوتا، مجھے پتا نہیں بغیر پانی کے کیا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بغیر پانی کی زندگی کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ میں نے بغیر پانی کے زندگی کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ جس طرح مچھلیوں نے بغیر پانی کے زندگی کا تجربہ نہیں کیا تو ہم بھی اسی طرح دریائے معرفت حسین کی مچھلیاں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم نے عزاداری کے بغیر زندگی کا تجربہ بھی نہیں کیا۔ وقت اور حالات نے ہم پر پابندیاں لگا کر دیکھ لی۔ کیا لاک ڈاؤن میں ہم لوگ عزاداری چھوڑے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کثیر تعداد میں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوئے ہیں، لیکن ایک عزاخانے پہ سب محلے والے آ جاتے ہیں، مجلس ہوتی ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے گھر گھر کو کربلا بنا لیا ہے، گھر گھر کو عزاخانہ بنا لیا ہے۔ قسم خدا کی آپ میری گواہی دیں گے، ہم نے لاک ڈاؤن کے محرم میں جیسے آنسو بہایا، نہ پہلے بنایا نہ بعد میں بہایا۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ مجلسوں میں کوئی آتا ہے آنسو بہاتا ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نہیں آتے ہیں، مگر لاک ڈاؤن میں ہر کوئی گھر میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ پورا محلہ مل کر ایک عزاخانہ بناتا ہے۔ لاک ڈاؤن نے گھر گھر کو عزاخانہ بنا دیا، ہر گھر میں مجلس ہو رہی تھی۔ پابندیاں عزاداری بڑھا دیتی ہے، پابندیاں عزاداری کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ کربلا ہماری شان ہے، کربلا ہماری آن ہے، کربلا ہماری روح ہے، کربلا ہماری پہچان ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر زاویے نگاہ سے کربلا کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کربلا کا تسلسل یہ مجلس حسین ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کربلا کا تب میں اپنے موضوع کو چھوڑ دیا، بات جہاں سے چلی وہیں سے آگے لے کر چل رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کربلا تسلسل مجلس حسین تسلسل کربلا کا نام ہے۔ تسلسل کربلا کا مطلب یہ ہے ہماری مجلسوں کا بھی وہی مقصد ہونا چاہیے جو کربلا میں حسین کا مقصد تھا۔ اگر ہماری مجلسیں کربلا کے قیام کے مقصد سے جدا ہو، وہ ہماری اور آپ کی کربلا ہے، ہماری اور آپ کی مجلسیں ہیں، حسین کی نہیں۔ مقصد مجلسوں کا وہی ہو جو امام حسین نے قیام کا مقصد تھا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں ظلم اور فساد، بطر، طغیان ان کے لیے نہیں اٹھا، بلکہ میرا قیام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد میں طلب اصلاح کے لیے قیام کیا۔ طلب اصلاح، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں ان آمر بالمعروف، نیکیوں کی ہدایت کرو، وانہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکو، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے رسول کی سیرت، اپنے نانا کی سیرت، اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے لفظوں کی شرح کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد میں، مسلمانوں میں اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں۔ قسم خدا کی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ یزید نے طلب بیعت کیا ہے اس لیے امام حسین نے قیام کیا۔ بعضوں کا نظریہ ہے چونکہ کوفیوں نے دعوت دی ہے اسی لیے امام حسین نے قیام کیا۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینے سے لے کر مکے میں 4 مہینے امام حسین علیہ السلام قیام فرما تھے، پھر مکے سے لے کے کربلا کا سفر تقریباً 25 دن کا سفر، یہ پوری راہ پر امام حسین گاہے بگاہے خطبات دیتے رہے، نمازوں کے بعد یا کسی کو
یا خط لکھتے رہے، کبھی اہل بصرہ کو خط لکھا، کبھی فلاں کو خط لکھا، کبھی فلاں کو خط لکھا، لیکن کسی خط میں اور کسی خطبے میں امام حسین نے یہ نہیں فرمایا میں یزید کے طلب بیعت کی وجہ سے قیام کر رہا ہوں۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے خطبات کا مطالعہ کیا صرف اس چیز کو جاننے کے لیے کہ کیا امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ یزید نے طلب بیعت کی۔ نہ طلب بیعت کی وجہ سے حسین نے قیام کیا، اور کوفیوں کے دعوت کا سوال ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو کربلا سے چلے، 5 شعبان کو مکہ آئے ہیں، اور اس کے بعد کوفیوں کا جو پہلا خط لحوف کی روایت کے مطابق امام حسین کے ہمدست ہوا وہ 10 ماہ رمضان کا تھا۔ 10 ماہ رمضان کو امام حسین کو کوفیوں کا خط ملا، اس سے پہلے ہی مولا مدینہ چھوڑ چکے تھے، اور 15 ماہ رمضان کو امام حسین نے قد نفست الیکم اخی وابن عمی کہہ کر مسلم ابن عقیل کو ان کی جانب بھیجا۔ 15 ماہ رمضان کو امام حسین نے مسلم کو مکے سے کوفے کی طرف بھیجا۔ تو یہ باتیں امام حسین بتا رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امت کی اصلاح کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، امت کی اصلاح کیا ہے؟ امت کی اصلاح، کیا امت میں نمازیں نہیں ہو رہی تھی؟ کیا امتی روزہ دار نہیں تھی؟ کیا امت زکوٰۃ نہیں نکال رہی تھی؟ ہر دور میں تھے لوگ، نماز پڑھنے والے بھی، نماز نہ پڑھنے والے بھی، روزے رکھنے والے، روزے نہ رکھنے والے، حج کرنے والے، حج نہ کرنے والے۔ اور رسول کا نواسہ مکے سے جا رہا ہے، مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر مولا کیوں فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ اصلاح کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھنے والے روزے رکھ رہے ہیں، حج کرنے والے حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ہر دور میں اچھے برے رہے ہیں، اس دور میں بھی اچھے برے تھے، غیر نمازی بھی تھے، غیر نمازی بھی تھے، بے نمازی بھی تھے، مگر امام حسین کا ایک جملہ قابل تشریح ہے جو فرما رہے میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں فساد ہوتا ہے، اصلاح کی ضرورت وہاں ہے جہاں پر فساد ہو۔ امت رسول کا فساد کیا تھا؟ اگر فساد امت محمدی کو جان لیں گے تو بھی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوگی۔ فساد یہ تھا کہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مگر انہوں نے اسلام کا ولی کسی شیطان کو بنا لیا تھا۔ بھائی یہاں سے آ گیا میں اپنے موضوع پر، ولایت میرے موضوع ہے، یعنی یزید جیسے کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یزید ہمارا ولی ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا خلیفہ ہے، خلیفۃ الرسول ہے۔ تسلیم کیا کہ نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بیعت کی کہ نہیں؟ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کی، ڈائریکٹ یزید کے ہاتھوں پہ نہ صحیح، یزید نے جن کو نمائندہ طور پر الگ الگ شہروں میں معین کر دیا، ان شہروں میں سب نے مان لیا، کچھ وہ تھے مانے نہیں، لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا۔ دیکھیں کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا ہماری خطابت سے نہ سمجھو، شعراء کی شاعری سے نہ سمجھو، کربلا حسین کے کلمات سے سمجھو۔ کربلا حسین کے کلمات سے سمجھو، حسین کے خطبات سے سمجھو، کیونکہ کربلا کی تعمیر کرنے والا بتا دے گا کربلا کیا ہے۔ حسین کا جملہ بتا رہا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکلا۔ تو یزید جیسے کو خلیفہ مان لیا، جو نہیں مانے وہ خاموش ہے۔ یہ بھی بڑے گنہگار ہیں جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کربلا کو اپنے زمانے پر تطبیق کر کے دیکھو، اسی لیے کسی نے کہا ہے کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کیا مولانا یہ کسی امام کا قول ہے؟ تو کسی امام کا قول نہیں ہے۔ محسن نے کہا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا قول ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ کسی امام کا قول نہیں ہے بلکہ ایک مقولہ ہے جو غلط نہیں ہے۔
اس لیے کہ ارے لوگ کہتے ہیں ہر دن کربلا عاشورہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ہر دن ہم فاقہ رکھتے ہیں کیا؟ ہر دن کالے کپڑے پہنتے ہیں کیا؟ ہر دن ہر زمین کربلا کیسی؟ ارے زمین کربلا کی اپنی اہمیت ہے. زمین کربلا خاک شفا ہے. ہر زمین کو خاک شفا کیسے؟ عزیزان محترم، علماء جانتے ہیں کسی بھی شے کو دوسرے شے سے جب شباہت دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، وجہ تشبیہ جو چیز ہوتی ہے نا اس کی بنیاد پر دی جاتی ہے. ہر اعتبار کو مد نظر رکھتے ہوئے تشبیہ نہیں دی جاتی ہے. کسی اگر شجاع اور بہادر کو ہم نے یہ کہہ دیا یہ شیر ہے تو اس کا مطلب کیا شیر ننگا ہوتا؟ کیا یہ ننگا ہے؟ شیر منہ نہیں دھوتا ہے؟ کیا یہ منہ نہیں دھوتا ہے؟ شیر کچا گوشت کھاتا ہے؟ کیا یہ بھی کچا گوشت کھاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. وجہ تشبیہ شجاعت ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک چیز دو چیزوں میں شباہت پائی جاتی ہے تو اس کے مد نظر شباہت دی جاتی ہے. کلو یومن کربلا، کلو یومن عاشورہ، کلو ارضن کربلا کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمین پر حق و باطل کی جنگ ہے. ہر زمین پر حق و باطل کی جنگ ہے اور ہر دن حق و باطل کی جنگ ہے. اب آپ کہتے ہیں نا یا لیتنا کننا معکم، اے اصحاب حسین، اے کاش ہم روز عاشور ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو آج بھی حل من ناصر من ینصرنا کی آواز فضا میں گردش کر رہی ہے. ہر دن تمہارے لیے عاشورہ ہے، ہر زمین کرب و بلا ہے. اس کا مطلب ہر دن حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، ہر زمین پر حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے. اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو سمجھو حسین کے ساتھ ہے، علی اکبر کے ساتھ ہے، آن محمد کے ساتھ ہے. اگر باطل کے ساتھ ہے تو سمجھو پسر سعد کے ساتھ ہے، حرملہ کے ساتھ ہے، شبر کربلا صرف واقعات کربلا پڑھ کر آنسو بہانے کا نام نہیں ہے. رلاؤ، رونے والے کی صورت بناؤ، جنت واجب ہے لیکن عرفان حسین کے ساتھ. معرفت حسین کے ساتھ. صرف رونا کافی نہیں ہے معرفت کے بغیر. کربلا میں لشکر یزید بھی علی اصغر کی ہنسی کو دیکھ کر رو دیا. جب زینب کبریٰ خطبہ دے رہی تھی کوفے میں کھڑے ہو کر، شیعہ کھڑے کر رو رہے تھے. شیعہ کھڑے ہو کر رو رہے تھے. لہوک میں خطبہ موجود ہے، تبری میں خطبہ موجود ہے، مقتل حسین میں خطبہ موجود ہے. اٹھا کر زینب کبریٰ کا وہ خطبہ جس میں شہزادی فرماتی ہے کہ کاش کہ تم سے ہمارا سامنا نہ ہوا ہوتا. آنسو مصائب حسین ابن علی پر سروں کو دیکھ کر رو رہے تھے. جس طرح آج کل ہمارے درمیان میں شبیہیں نکالی جاتی ہیں، لوگ شبیہوں کو دیکھ کر روتے ہیں، اسی طرح کوفے کے راہ پر امام حسین کے سر کو اور اسیران بلا کے قافلے کو شبیہوں کی طرح دیکھ کر رو رہے تھے. رونا کافی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، کربلا کو زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں. ابھی آپ نے مولانا عازم صاحب کے شعر سے کہ ان ہاتھوں سے عباس کا علم نہ اٹھاؤ جن ہاتھوں سے باطل کی حمایت کی، یہ ہے کربلا. کربلا یہ ہے. ہم باطل کی حمایت کرتے رہیں گے اپنے وطن میں، اپنے ایریا میں، اور مجلس حسین میں آ کر بڑے عزادار بن جائیں گے. بے ردائی کے تذکرے پہ یہاں آنسو بہائیں گے، ہماری ماں بہنیں بازاروں میں بے ردا ہو جائیں گی. نہیں، کربلا
فکروں کو جلا بخشنے کا نام ہے، کربلا یقین کا نام ہے، عمل کا نام ہے، کردار کا نام ہے، کربلا مکمل اسلام کا نام ہے۔ تو عزیزان محترم، گفتگو یہ تھی امام حسین علیہ السلام نے قیام جو اصلاح امت جد کے لیے کیا، وہ اصلاح جہاں فساد وہاں اصلاح۔ فساد یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، فساد یہ نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے تھے، فساد یہ ہے کہ یزید جیسے کو خلیفۃ الرسول مان لیا، یزید جیسے کو خلیفۃ الرسول مان لیا، یعنی اسلام کا لیڈر مان لیا، اسلام کا سرپرست مان لیا، اس کو مان لیا جو خود اسلام کا مذاق اڑاتا رہا۔ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ بنو ہاشم کا کھیل ہے، نہ ان پر کوئی وحی آتی تھی نہ آیت نازل ہوئی۔ جو اسلام کو بدنام کرتا ہے نا، کر رہا تھا، اسی کو اسلام کا لیڈر مان لیا۔ آج حالات ایسی، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ متولی وہ بنتے ہیں جنہیں اسلام سے کوئی سروکار نہیں، شرابی متولی بنتے ہیں، زانی متولی بنتے ہیں، وقتخور متولی بنتے ہیں، چور اور ڈاکو متولی۔ حسین کے عزاخانوں کے متولی یزیدی کردار کے حامل، توجہ چاہتا ہوں میرے، حسین کے عزاخانوں کے متولی یزیدی کردار کے حامل، یہ ایسی ہی بات ہے اسلام کا سرپرست یزید۔ حسین نے یہی تو اسی لیے نا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس کو اگر سمجھیں اتنے سے لفظ کو، اتنی سے ٹکڑے کو، تو ہم نے کربلا کو سمجھ لیا، کیونکہ نہ کسی شاعر کا شعر ہے، نہ کسی خطیب کا جملہ ہے، نہ کسی ادیب کا جملہ ہے، بلکہ یہ حسین بتا رہے ہیں کربلا کی بنیاد یہ ہے۔ یہ الیکشن میں ہوتا کیا ہے، ہر الیکشن کے تقریر میں، خطبے میں کہتے ہیں آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی، ہمیں ووٹ دیجئے، ہمیں ووٹ دیجئے، ہر وہ بات کی جاتی ہے الیکشن میں جس سے پبلک بڑھے، ووٹر بڑھے۔ لیکن کربلا بنانے حسین جب جا رہے تھے تو ایک ایک کو چھانٹ رہے تھے، جن پر قرضے ہیں وہ یہاں سے چلے جاؤ، اپنے قرضوں کو ادا کر کے آنا، جن پر لوگوں کے حقوق ہے وہ میرے قافلے سے جدا ہو جاؤ، وہ جا کر حقوق کو ادا کر کے آؤ، اگر کسی کو کسی سے کوئی شکوہ تھا تو جاؤ اس سے معافی مانگ کر آؤ، اس کے بعد میرے ساتھ آ جانا۔ حسین قافلے میں افراد کو بڑھا نہیں رہے تھے، یہ عجیب قافلہ تیار ہوتا ہے، قدم قدم پر حسین قافلے کی تعداد گھٹا رہے تھے، جو مخلص ہے وہی میرے ساتھ آنا۔ کربلا تعداد کی نام نہیں ہے، کربلا کیفیت کا نام ہے، کربلا کمیت کا نام نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، حسین نے سب کو چھانٹ دیا، جن کے سروں پر قرضے تھے انہیں الگ کر دیا، جن کے گردنوں پر لوگوں کا حقوق تھا حسین نے ان کو الگ کر دیا۔ تو میں نے کہا مجلس حسین تسلسل عزاداری کا نام ہے، ایک سلسلہ ہے کربلا سے 1400 سال بعد عزاداری کا۔ تو عزیزان محترم، عزاداری کا فرش بچھاؤ، عزاداری کے لیے مرثیہ پڑھنے کے لیے آؤ یا منبر پر آؤ تو وہی چیزوں کو یاد رکھو جو حسین نے بتایا ہے۔ حسین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے انہی چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہاں پر یزید کا کردار، یزید امام حسین نے فرمایا نا کہ دیکھیے جس وقت 27 رجب کی رات میں ولید کے دربار میں امام حسین کو طلب کیا، ولید نے امام حسین کے سامنے رکھ دیا، کیا رکھا؟ معاویہ دنیا سے چل بسا، بیٹا اس کا خلیفہ بنا، اس کا خط آیا ہے، یا تو حسین سے بیعت لو یا سر قلم کر دو۔ حسین نے فرمایا یہ معاملے رات کے اندھیرے میں طے نہیں ہو سکتے، صبح ہونے دو، صبح ہوتے ہی میں اپنا نظریہ، میں اپنا فیصلہ تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر اٹھ رہا تھا، وہاں پر بیٹھا ہوا مروان نے کہا اگر یہ نکل جائیں گے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ غیر فرار کے بیٹے کو فراری کی بات سن کر غیظ آ گئے۔ ایک مرتبہ کہا یبن الزرقاء، اے چشمے نیلگوں کے بیٹے،
اتقتلو ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ اور وہیں پر کھڑے ہو کر مولا نے جو خطبہ دیا اس کے لیے میں زحمت دیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الامیر سن، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا ختمہ۔ سن، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وقت نہیں ہے ورنہ اس لفظ کی وضاحت پر پوری مجلس پڑھتا کہ نبی کے اہل بیت ہونا اور ہے، نبوت کے اہل بیت ہونا اور ہے۔ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہے۔ رسالت کے معدن یعنی رسالت کا کان، یعنی جس کی شہادت دے کر رسولوں نے رسالت پائی اس کو کہتے ہیں معدن رسالت۔ توجہ چاہتا ہوں، اس جملے کی بھی بڑی وضاحت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ زیارت جامع کبیرہ اٹھا کر پڑھیے، اس میں اس جملے کی وضاحت ہے۔ نحنو انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم ہی وہ ہیں جن کے پاس ملائکہ کی آمد و رفت ہے، ومحل الرحمہ، رحمتیں یہاں نازل ہوتی ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختمہ، آغاز کائنات ہم سے ہے، انجام کائنات ہم پر ہے۔ امام حسین فرما رہے بنا فتح اللہ و بنا ختمہ، آغاز کائنات ہم سے ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو پورا حدیث قصہ اٹھا کر پڑھ لے۔ پروردگار عالم سے جبرائیل نے پوچھا یہ چادر قصہ کے کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اگر یہ نہ ہوتے تو آسمان کا نہ شامیانہ لگاتا، نہ فرش زمین کو بچھاتا، نہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں ہوتی، نہ دریائیں ہوتی، نہ دریاؤں میں تموج، نہ زلفیں کھانے، نہ یہ بلند بلند پہاڑیں ہوتی، نہ لہراتے ہوئے درخت ہوتے، نہ پھول ہوتے، نہ پھولوں میں خوشبو ہوتی، نہ کلیاں ہوتی، نہ للیوں میں چٹک ہوتی، نہ یہ بل کھاتی ہوئی زلف سنبل ہوتی، نہ کروٹیں لیتا ہوا صحرا ہوتا۔ اگر کائنات کو خلق کیا تو آل محمد کی محبت میں قتل کیا۔ یہ کائنات کی تقریر آل محمد کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ کائنات آج بھی باقی ہے، توجہ چاہتا ہوں، 5 دن مجلسیں تھی تو 5ویں مجلس تک ہر مجلس کے بعد اسی طرح یہ عزاخانہ سجا ہوا تھا، اس لیے کہ کل مجلس ہے، کل مجلس ہے، کل مجلس ہے۔ آخری مجلس تک پورا ساؤنڈ سسٹم سب چیز سجا کے رکھا، جب تک آخری مجلس ختم نہ ہو جائے تب تک یہ نظام باقی رہے گا، یہ انتظام باقی رہے گا۔ اسی لیے اگر 11ویں امام کے بعد بھی سورج نکل رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، آسمان موجود ہے، زمین فرش زمین پر قائم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آخری محمد آنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ ہے بنا فتح اللہ و بنا ختمہ۔ امام حسین فرما رہے ہیں ہماری وجہ سے کائنات ہے، یہ کائنات ہم پر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد مولا نے اپنا تعارف کروایا، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا ختمہ۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا مثلی لا یباع لمثلہ۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں، پہلے امام حسین نے اپنا کیریکٹر بتایا، اپنا کردار بتایا، اپنا تعارف کروایا، اس کے بعد یزید کو پہچنوایا۔ وَيَزِيدُ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ وَشَارِبُ الْقَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ۔ یہ ہم نے اپنا کیریکٹر بتا دیا، یہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا ہم کون ہیں۔ اب سن، جو ہمارے مقابل میں آیا وہ کون ہے؟ وہ یزید ہے، رجل فاسق ہے، وہ شراب پینے والا ہے، وہ قاتل نفس محترمہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف حسین نے اپنا تعارف کروایا اور دوسری طرف یزید کا تعارف کروایا۔ دونوں تعریفوں کو بتانے کے بعد، دونوں تعارف کو پیش کرنے کے بعد تب امام حسین نے فرمایا مثلی لا یباع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں بات کو پہنچا نہیں سکا، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، تھوڑی دیر اور میرے ساتھ چلے۔ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا، میں
اس کی توجہ چاہتا ہوں، میں اس کی پیروی نہیں کر سکتا، میں اس کی ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کہہ دے تو کربلا کربلا میں ختم ہو جاتی، دنیا کہتی حسین اور یہ یزید کی بات تھی، حسین اور یزید کی زندگی کے ساتھ ہی یہ واقعہ ختم ہو گیا، مگر حسین نے کربلا کو دوام بخشا یہ کہہ کے میں نہیں مجھ جیسا، صرف میں نہیں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جیسا کا لفظ استعمال کر کے حسین نے کربلا کو دوام بخشی اور قیامت تک کی تاریخ تک بتا دیا، جان لے دنیا والوں مجھ جیسے بھی آتے رہیں گے اور یزید جیسے بھی آتے رہیں گے۔ مجھ جیسے کا مطلب میرے راستے پر چلنے والے بھی آتے رہیں گے، یزید کے راستے پر بھی چلنے والے آتے رہیں گے۔ جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے آغاز کربلا سے ہی مقصد کربلا کو بتا دیا اور یہ اعلان کر دیا کربلا تلواروں کی جنگ نہیں، کربلا کرداروں کی جنگ ہے۔ کربلا تلواروں کی جنگ نہیں ہے، تلواروں کی جنگ ہوتی تو تلواریں ان کی چمکی، نیزے ان کے چمکے، کردار جیتا ہے کربلا میں۔ توجہ چاہتا ہوں، جو جیتتا ہے نا اس کے جیت کا جشن منایا جاتا ہے، علم اس کا اٹھتا ہے جو جیتتا ہے، جلوس اس کے نکلتے ہیں جو جیتتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علم اس کے نکلتے ہیں جو جیتتا ہے، جلوس اس کے نکلتے ہیں جو جیتتا ہے۔ عزیزان محترم، کوئی جیتتا ہے تو ایک مرتبہ جلوس نکلتا ہے، ایک مرتبہ جھنڈا لہراتا ہے، مگر قسم خدا کی کربلا کی جیت، حسین کی جیت ایسی ہے 1400 سال کے بعد بھی ہر گاؤں سے جلوس نکل رہے ہیں، ہر شہر سے جلوس نکلتے ہیں، ہر ملک سے جلوس نکلتے ہیں اور ہر ملک میں پرچم لہرا رہا ہے۔ کربلا کا پرچم صرف کربلا میں نہیں لہرا رہا ہے۔ 15 اگست کا زمانہ گزرا نا، ابھی ہر گھر گھر جھنڈا، گھر گھر ترنگا لہرایا نا، تو یہ ترنگا ہندوستان میں لہرایا، یہ ترنگا پاکستان میں نہیں لہرایا۔ جو پاکستان کا ترنگا ہے وہ پاکستان میں لہراتا ہے، جو ہندوستان کا ہے وہ ہندوستان میں لہراتا ہے، جو عراق کا ہوتا ہے وہ عراق میں لہراتا ہے، جو ایران کا ہوتا ہے وہ ایران میں لہراتا ہے، جو امریکہ کا ہوتا ہے وہ امریکہ کا لہراتا ہے، جو یورپ کا ہوتا ہے وہ یورپ میں لہراتا ہے، جو افریقہ کا ہوتا ہے وہ افریقہ کا لہراتا ہے۔ ارے کربلا آفاقی پرچم لیے ہوئے انڈیا میں بھی لہرا رہا ہے، پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے، امریکہ میں بھی لہرا ہے، کائنات میں 8 محرم کو لہراتا ہے تو ایک پرچم ہے، اسے علم عباس کہتے ہیں۔ یقین مانیے نہ میرا موضوع تھا نہ میں اس میٹر پر کوئی سوچ کر آیا تھا، مجھے کچھ اور پڑھنا تھا۔ تو کہتے ہیں نا کبھی کبھی میں یہ بات کو جسارت نہیں کرتا کہ شہزادی پڑھاتی ہے واقعہ، تو یہ ہے امام حسین نے فرمایا انما خرجت لطلب الاسلام۔ کربلا کرداروں کی جنگ ہے، تلواروں کی جنگ نہیں، کرداروں کی جنگ ہے۔ امام حسین نے یہ ولایت کو بچایا ہے کربلا میں، اس لیے کہ ولایت خدا، ولایت شیطان، دو ولایتیں ہیں دنیا میں۔ سرپرستی یا تو خدا کی سرپرستی یا ابلیس کی سرپرستی، کوئی دوسری سرپرستی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کالے اور سفید کے علاوہ بھی رنگے ہیں،
مگر یہاں تیسری کوئی چیز نہیں ہے، کالا بھی نہیں سفید بھی نہیں، نہ یہ پارٹی نہ وہ پارٹی، تیسری پارٹی ڈھونڈ لیں گے ہم۔ یا وہ معاملہ نہیں ہے، یا اگر ولایت خدا سے باہر آئے تو ولایت شیطان میں گئے۔ اسی لیے آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یا تو نور سے ظلمات یا ظلمات سے نور، تیسری کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا نور اور ظلمت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز بتائیے بیچ کی۔ اسی طرح ولایت یا خدا کی یا شیطان کی۔ خدا کی ولایت خدا کے بندوں سے ہوتی ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو صاحبان امر ہیں۔ صاحبان امر کون ہے؟ میں نے گزشتہ مجلسوں میں واضح کر دیا۔ اب یہاں پر یزید ولی بنا ہوا ہے۔ یزید کی ولایت میں نمازیں، یزید کی ولایت میں روزے، یزید کی ولایت میں حج۔ امام حسین نے حج کو ترک کر کے بتایا جو یزید کی ولایت میں حج ہو اس سے بہتر شہادت ہے۔ امام حسین نے ولایت خدا کو بچانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں نمازیں بچانے کے لیے، روزے نہیں بچانے کے لیے، نہیں، ولایت کو بچانے کے لیے حسین کربلا آئے۔ حسین اس لیے کہ امت فاسد ہو چکی تھی۔ فساد امت یہ ہے کہ یزید جیسے کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ آپ کہیں گے تاریخ سے اچھی طرح آگاہ ہے، کہیں گے حضور بات یہ ہے کہ سب نے نہیں مانا، خاموش رہے کچھ لوگ۔ عزیزان محترم، حق و باطل کے معاملے میں خاموش رہنے والے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ شرارت کرنے والے ہمیشہ سماج میں 5 6 10 12 آدمی ہوتے ہیں، ان کی زیادہ کثرت نہیں ہوتی ہے۔ سماج میں جو لوگ فتنہ و فساد کرتے ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، مگر جو لوگ خاموش رہ جاتے ہیں نا ان کی وجہ سے انہیں طاقت ملتی ہے۔ ان کی وجہ سے انہیں طاقت ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جہاں پر میجارٹی سائلنٹ ہو جائے، میرے استاد بڑی اچھی مثال سے اس بات کو سمجھاتے تھے۔ دیکھیے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، چکی کے 2 پارٹ میں درمیان میں جو سوراخ ہوتا ہے اس میں جب گیہوں ڈالتے ہیں تو چکی کو جب آپ گردش دیتے ہیں، گردش آسیہ، چکی کے پارٹ کو جب قطب کے ذریعے، قطب درمیان میں ہوتا ہے اور جو اس کا دستہ ہوتا ہے اسے پکڑ کر آپ گھماتے ہیں تو گیہوں آٹا بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اوپری حصے کو اگر گردش نہیں دیں گے تو کیا گیہوں آٹا بنے گا؟ بنے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ تو یہ گردش جو رہے ہیں، یہ چکی کا اوپری پارٹ جو پھر رہا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے آٹا بن رہا ہے نا؟ نہیں، صرف اس کی وجہ سے یہ جو اوپر کا پارٹ جو گھوم رہا ہے، صرف اس کی وجہ سے گیہوں آٹا نہیں بن رہا ہے، جو نیچے کا پارٹ خاموش جو بیٹھا ہے نا، یہ جو چکی کا نیچے کا پارٹ جو خاموش ہے نا، وہ اپنی خاموشی کے ذریعے بھی اتنی ہی مدد کر رہا ہے جتنا گردش کرنے والا کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، باطل کے مقابل میں خاموشی بھی ویسی ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک روایت یاد آ گئی تہذیب الاسلام کی۔ تہذیب الاسلام میں امام محمد باقر علیہ السلام یہ روایت امام پنجم سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں
شعیب پیغمبر کی قوم 1,00,000 افراد پر مشتمل تھی. جناب شعیب کی امت جو ہے ان کی افراد، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000. پروردگار عالم نے شعیب پیغمبر پر وحی نازل کیا اور فرمایا اے میرے نبی، اے شعیب، میں تمہاری امت پر عذاب نازل کروں گا، تمہاری امت پر عذاب نازل کروں گا. شعیب پیغمبر کی امت 1,00,000 افراد پر مشتمل ہے. شعیب پیغمبر نے فرمایا پروردگار تو مالک و مختار ہے، مگر کیا ممکن ہے میں وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ تو پروردگار عالم نے جناب شعیب سے پوچھا، پروردگار عالم سے جناب شعیب نے پوچھا بتا پروردگار وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا اے شعیب، تمہاری امت کے 40,000 افراد گنہگار ہیں اور بڑی سخت ایسے گناہ میں ملوث ہے کہ جن پر عذاب نازل ہو. تو پھر جناب شعیب نے فرمایا کیا اجازت ہے میں سوال کروں؟ کہا پوچھ. جناب شعیب نے پوچھا پروردگار 40,000 گنہگار ہیں مگر امت تو 1,00,000 کی ہے، باقی 60,000 کی کیا خطا ہے؟ روایت کے جملے ہیں انہم داحنوا بالمعاصی، توجہ چاہتا ہوں، انہم داحنوا بالمعاصی لا یقبضوا لقغبی. فرماتے ہیں کہ یہ جو باقی 40,000 ہے ان سے اچھے روابط رکھے ہوئے ہیں اور ان کے گناہوں پر میرے ان کے اوپر غضبناک ہونے پر یہ غضبناک نہیں ہوتے، گنہگار نہیں ہیں مگر گنہگاروں سے ایسے تعلقات رکھے ہوئے ہیں انہیں گناہ کرنے کی جرأت بڑھ رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان. اسی لیے کہتا ہوں کربلا صرف مجلسوں میں آنے کا نام نہیں ہے، کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، صف ماتم میں کھڑے ہو کر ماتم کر لینے کا نام نہیں ہے. کربلا کردار سازی کا نام ہے، کربلا زندگی بنانے کا نام ہے، کربلا عقبہ تک ایک راہ مستقیم کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا ہمارے حوالے کی ہے یہ ہم پر احسان کیا ہے، ولایت کو بچایا ہے. ولایت آخری جملہ، بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، پھر کبھی اگر قسمت رسائی ہوئی تو انشاءاللہ. میں نے تو آج کچھ اور سوچ کر آیا تھا، آیت پڑھا، اس آیت سے متعلق پڑھنا کچھ اور تھا، مگر میرے عاظم بھائی نے میری بحث کو کہیں اور انہوں نے ایک رخ دے دیا تو میں بھی اسی رخ پر آگے بڑھتا چلا گیا. ولایت کی حفاظت ہوئی ہے کربلا میں. آخری نقطہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مت کہیے کہ امام نے اس کو بچایا، یہ سب ولایت کے جز ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں: الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ. یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان سب میں افضل ترین وہ ولایت ہے. آخر میں امام فرماتے ہیں لا تقبل العبادات الا بولایتنا، عبادات ناقابل قبول ہے ہماری ولایت کے بغیر. ولایت یعنی سرپرستی، حاکمیت. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اہل بیت کی سرپرستی. سرپرستی کا مطلب صرف تصور کا نام نہیں ہے. میں نے قیاس کیا، یہ اگر کہہ دے سر دو تو سر دینا ہے، یہ اگر حکم دے کرو تو کرنا ہے. امام نے فرمایا اس سے اپنے آپ کو دور رکھو تو دور رکھنا ہے. یہی تو ایمان ہے نا. نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، نہ رشتوں کو دیکھو، نہ تعلقات کو دیکھو، نہ مفادات کو دیکھو. جو حسین کا وہ ہمارا،
جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہ ولایت ہے, یہ ولایت ہے, ولایت خدا. تو امام حسین نے ولایت کو بچایا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز روزہ کی بات مت کرو, یہ چھوٹی بات ہو جائے گی. ولایت سب سے اہم ہے. نماز ظاہری طور پر بعد کربلا بھی باقی رہی ہے. قاتلان حسین عصر عاشور یہ آواز بلند کر رہے تھے, حسین کو قتل کرنے میں جلدی کرو, نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے. مشہور شعر ہے, مذہب کا خوب ہے, اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل سرور کا ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. یقیناً اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی, امام حسین کا سر قلم ہوا, اور کچھ ازواج قاتلان حسین نے پروردگار عالم سے نظریں مانگی ہیں, اگر حسین کا سر میرا شوہر لے آئے گا تو میں کوفے میں شاندار مسجد بناؤں گی. تو کیسے کہیں گے آپ نمازوں کو بچایا, روزوں کو بچایا؟ توجہ چاہتا ہوں. نمازیں تو باقی رہی, قاتلان حسین نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے رہے. قاتلان حسین کی بیویوں نے نظریں مانی ہیں, اگر حسین کا قتل میرا شوہر کرے گا, کیونکہ زیادہ اشرفیات اسے ملیں گے دربار عزیز سے, تو میں, اور حتیٰ مولائے کائنات کی جو قاتلہ تھی وہ تو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی. توجہ چاہتا ہوں. تو کیسے کہہ سکتے ہیں نمازوں کو بچایا, روزوں کو بچایا, حج کو بچایا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز. میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ہی آواز کربلا میں بلند ہوئی, بغضاً لأبیک. اے حسین, ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں مار رہے ہیں. باپ سے مراد یہاں پہ ولایت علی, اور ولایت علی کے لیے پروردگار عالم حدیث قدسی میں کہتا ہے, ولایت علی ابن ابی طالب حصنی, من دخل حصنی امن من عذابی. علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے, جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. تو لہذا یہ نہ سمجھو نمازیں ادھر بھی ہے, نمازیں ادھر بھی ہے, روزہ دار ادھر بھی ہے, روزہ دار ادھر بھی ہے, قاریان قرآن ادھر بھی ہے, قاریان قرآن ادھر بھی ہے. عزیزان محترم, ولایت علی کے جو سائے میں ہیں نمازیں وہی نمازیں ہیں, روزے وہی روزے ہیں, حج وہی روزے ہیں. اگر ولایت علی نہیں ہے تو اٹھک بیٹھک ہے, نماز نہیں ہے, فاقہ ہے, روزہ نہیں ہے, نصیب کا چکر ہے, حج نہیں ہے. لہذا کبھی نہ کہنا ہاں نماز نما ہے اس لیے آپ نماز کہتے ہیں, دیکھنے میں نماز کی طرح ہے. امام حسین نے ولایت کی کشتی کو بچایا. ولایت کی, دیکھیے مثال دیتے ہوئے بات کو واضح کر دوں, اگر کوئی کشتی, کوئی جہاز, ڈوبتے جہاز کو, یہاں پر بات یاد آ گئی تو میں کیوں ان کی بات کروں. خطیب اکبر جناب مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ کی مثال دے دوں, میری عادت ہے جس کی جو بات ہے اس کے نام سے پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیے اگر ٹرین پٹری پہ دوڑ رہی ہے اور کسی آتنکی نے, ٹیررسٹ نے اس کے ٹرین کے اسکرو کھول دیے ہیں, آگے جا کر ٹرین پلٹنے والی ہے, 2 آدمی ساتھ تھے, ٹرین کو اگر بچانا ہے تو اس کو فوراً جوڑنا پڑے گا, جوڑنے میں دیر ہوگی, سب کو بچانے کے لیے خود کی شہادت دینا پڑے گا. اور ایک وہ ہے جو بتائے یہ کسی حالات سے مجبور ہو کر یہاں پر نہیں آیا پٹریوں پر, تم سب کو بچانے کے لیے آیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب جو پوری ٹرین کو بچا لیا, جس میں ہزاروں لوگ موجود تھے, جس میں عورتیں بھی تھیں, مردیں بھی تھیں, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, ہر قسم کے لوگ تھے, سب موجود تھے, وہ سب بچ گئے ایک کی شہادت سے. اب جب ایک کی شہادت ہوئی کیسی,
ہو سکتا ہے کہ یہ حالات سے مجبور ہو کر پٹریوں پہ سو گیا ہو، نہیں، دوسرے نے بتایا، یہ حالات سے مجبور نہیں ہوا، بلکہ یہ حال آگے دیکھیے، پٹریوں پہ کسی نے کھول دیا تھا، یہ تم سب کو بچانے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا خود شہید ہو جائے تم سب کو بچا لے، لہٰذا اس نے شہادت دی، تب لوگوں کو معلوم ہوگا اس کے نام سے پارک بنیں گے، اس کے نام سے لائبریری بنیں گی، اس کے نام سے وہاں پر لائبریری بنیں گے، اس کے نام سے کالج بنیں گے، اس کے نام سے مختلف جگہوں کے نام اس کے نام پر رکھے جائیں گے۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک نے شہادت دی اور دوسرے نے اعلان شہادت کیا۔ توجہ چاہتا ہوں میں سے، اب یہ نہیں کہا جائے گا دوسرے دن اخباروں میں جب نیوز آئے گی تو یہ نہیں کہا فلاں شخص نے زید کو بچا لیا، عمرو کو بچا لیا، فلاں کو بچا لیا، فلاں عورت کو بچا لیا، فلاں مرد کو بچا لیا، فلاں بچے کو بچا لیا، فلاں سامان کو بچایا، فلاں کا لیپ ٹاپ بچایا، فلاں کا فون بچایا، فلاں کا کھانا بچایا، فلاں کا چائے بچایا، یہ سب نہیں آئے گا۔ یہ لکھا جائے گا فلانی نے پورے ٹرین کو بچا لیا، جب پورے ٹرین میں تھا تو اس میں زید بھی تھا، عمرو بھی تھا، وہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ اسی طرح حسین نے جو یزید نے ولایت کے رخ کو بدل دیا تھا، حسین نے شہادت دے کر ولایت کے ٹرین کو بچا لیا۔ یہ ٹرین کو بچانے کا مطلب ولایت کی اس کشتی کو بچایا جس کشتی میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تمام اعمال اس نماز میں ہے۔ قسم خدا کی یہ کس نے بتایا؟ یہ زینب نے بتایا۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ بس میں نے مجلس کو یہیں پر تمام کر دیا، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ یقیناً امام حسین نے وہ قربانی دی جس سے ہمارا دین ولایت بچ گیا۔ یہ وہ دین ہے جس کی وراثت آدم سے چلتی ہوئی آئی، اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ۔ ہاں زادارو، ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کوئی مجھے بتا دو اس نماز سے اسلام کا کیا رابطہ ہے؟ کسی مفاتی، کسی وصائف الابرار میں بتاؤ، تعقیبات نماز میں۔ لیکن ہم نماز سے مصلی سے کھڑے ہوتے ہیں، حسین پر سلام بھیجتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماتم بھی کرتے ہیں، یہ سلام نہیں ہے، عبادت خدا کی انجام دیتے ہیں۔ خطاب کر کے کربلا والے حسین سے کہتا ہے حسین نمازیں ہم نے خدا کی انجام دی، یہ احسان ہے آپ کا۔ خمسہ مجالس کی آخری مجلس تھی، آپ مادر حسین کو فرصہ دینے کے لیے آئے۔ جیسا کہ اعلان ہوا سال آئندہ تک یہ سلسلہ ملتوی ہو جائے گا، التوا کا اعلان ہوا ہے۔ یقیناً دوبارہ صفِ ماتم بچھیں، پھر عزادار آئیں گے، پھر یہ خمسہ ہوگا۔ اس خمسے کی یہ وداعی مجلس ہے تو دل چاہتا ہے حسین کی وداعی کو بیان کروں۔ نہ مجھ میں طاقت ہے نہ حوصلہ ہے، وقت بھی کافی ہو چکا، چند جملے مسائل کے۔ امام حسین کے وداعی سے متصل جناب سکینہ کے مسائل کے چند جملے۔
کیونکہ یہ ایام سکینہ کی مصیبت کے ایام ہیں۔ عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے، یکا تنہا حسین اپنے بیٹے کے پائیں کی آتے ہیں، غش سے جگایا، کہا بیٹا خدا حافظ۔ امام سجاد نے پوچھا اینا اخی علی اکبر، آپ جا رہے ہیں، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ آپ جا رہے ہیں، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین نے سر کو جھکا کر اتنا فرمایا، بیٹا اتنا جان لو، مردوں میں اب تمہارے اور میرے کوئی اور نہیں ہیں، چند وصیتیں سن لو، چند وصیتیں سن لو۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کربلا بھی عجیب و غریب تاریخ ہے، عجیب تاریخ ہے۔ آپ نے غور کیا، دنیا میں وصیت کرنے والا ہمیشہ بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، جو وصیت سنتا ہے وہ کھڑے ہو کر سنتا ہے۔ کربلا میں عجیب ہے، جو بستر بیماری پر لیٹا ہوا ہے وہ وصیتیں سن رہا ہے۔ حسین کھڑے ہو کر وصیتیں کر رہے ہیں۔ وصیتیں یہی تو ہیں، جب مدینہ واپس جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، جب عالم غربت میں کسی کی موت کا ذکر سننا تو ہماری موت کو یاد کرنا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ یہ تہذیب عزاداری ہے، بچوں کو ہم بچپنے ہی سے سکھاتے ہیں، بیٹا جب پانی پی لینا تو کہنا السلام علی الحسین۔ یہ تہذیبیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، مگر آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، صبح اٹھیں تو پہلے امام زمانہ کو سلام کریں۔ یہ سکھائیں اپنے بچوں کو، اس لیے کہ ہم کربلا سے سیکھ اس لیے ہے کہ وقت کے امام کی نصرت کرنا ہے، تو ہماری صبح سلام مہدی سے ہو، سلام یا مہدی، بچوں کو سکھائیں، یہ درس دے۔ اور یہ بھی تہذیب ہے، تہذیب کا حصہ ہے، جب پانی پینا تو حسین کو یاد کرنا، اس لیے کہ عصر عاشور امام حسین نے سید سجاد سے وصیت کی ہے، بیٹا کہنا ہمارے شیعوں سے جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ حسین خیمے سے باہر آتے، تمام مصائب کے جملوں کو چھوڑ رہا ہوں، یقیناً محرم میں آپ نے ذکر شہادت امام حسین کو سنا ہے، آنسو بہایا ہے۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ حسین نے فرمایا، اے میرے گھوڑے، میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، تو بھی تھک چکا ہے، اب یہ حسین کی آخری زحمت ہے، بس مجھے نشیب تک پہنچا دے۔ حسین کے ان الفاظ کو سن کر گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، گھوڑے نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو امام حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ، گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے، اے اسب باوفا
میرے بابا کو میدان نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ عجب امتحان محبت ہے۔ حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، سمجھایا۔ اب جو جا رہے تھے تو سکینہ نے کہا بابا رک جائیے۔ اللہ اکبر، یہ وہی تو سکینہ تھی جب راہ کوفہ میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا تو سکینہ دیکھ کر یہ سمجھ گئی جب کسی کا باپ مر جاتا ہے، جب کوئی چھوٹی بچی یتیمہ ہوتی ہے، اس کو پیار کیا جاتا ہے، سر پہ دست شفقت کو پھیرا جاتا ہے۔ آج سکینہ کو احساس ہوا بابا تو میدان جا رہا ہے، لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر کون دست شفقت میرے سر پہ پھیرے گا، کون پیار کرے گا؟ سکینہ نے کہا بابا جاتے ہو رہے ہو، آپ کے بعد میرے سر پہ کوئی دست شفقت نہیں پھیرے گا، بابا آپ خود میرے سر پہ دست شفقت کو پھیر دیں۔ اللہ اکبر، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ اکبر، اولاد والوں کا مجمع ہے، آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سکینہ نے کہا بابا بابا آج تک یہ ہوتا چلا آیا ہے، مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی بابا، آج کے بعد میں کیا کروں بابا؟ حسین نے یہی کہا ہوگا بیٹا سکینہ تم میرے سینے پہ سویا کرتی تھی اور اصغر ماں کے پہلو میں سوتا تھا، آج سے نظام بدلے گا، اصغر میرے پاس سوئے گا اور تم اپنی ماں کے پاس سونا۔ ہاں دارو، سکینہ نے کہا بابا آپ کی یاد جب آئے گی میں جنگل میں چلی آؤں گی بابا۔ اللہ اکبر، سکینہ کو حسین کی محبت کی بنیاد پر بڑے امتحانات دینے پڑے، اس لیے کہ بس یہاں پر رک کر ایک جملہ کہوں گا پھر آگے مسائل، اس لیے کہ 11ویں محرم کو جب قافلہ چلا تو شقی نے آ کر یہی پوچھا وہ بچی کون ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے، تو لوگوں نے بتایا یہی وہ بچی سکینہ ہے۔ سکینہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا، ایک ننگی اونٹ پر بٹھایا گیا اور سکینہ جب اونٹ دوڑتا تھا تو سکینہ گرتی تھی، سکینہ جب گرتی تھی تو روتی تھی، جب روتی تھی تو شبر تماچے لگاتا تھا، اسی لیے امام زمانہ نے فرمایا سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے شام تک رنگ بدلتے رہے۔ عجب مجلس ہو رہی ہے۔ سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے شام تک رنگ بدلتے رہے۔ ہاں دارو، ایک اور جملہ پھر مذاہب کو آگے بڑھاؤں گا۔ کربلا میں جو بھی شہید ہوا اس کا خون دامن کربلا میں بہا، دامن کربلا نے اپنے گودی میں سمو لیا، مگر ہائے سکینہ، عجب ہے سکینہ کی شہادت، حبیب گرے تو حبیب کا خون دامن کربلا میں محفوظ ہے، اکبر کا خون دامن کربلا میں، ہر شہید کا خون دامن کربلا میں محفوظ ہے، مگر سکینہ کا خون کربلا سے شام تک مسلسل بہتا رہا۔ جانتے ہو کیسے؟ جب سکینہ بار بار پشت ناقہ سے گرتی رہی تو سکینہ کو پشت ناقہ پہ سلا دیا گیا اور رسی سے کس کے باندھ دیا گیا۔ اب جو اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا سکینہ کا جسم ناظرین رسیوں سے چھلنی ہوتا تھا، کربلا سے شام تک سکینہ کا خون رسیوں سے ٹپکتا۔
مجلس ہو چکی، میں جن مصائب کو پڑھنا چاہ رہا تھا وہ چھوڑ رہا ہوں۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آخری موقع ہے، لو عزادار و حسین مقتل میں گئے، عصر عاشور ایک آواز بلند ہوئی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا۔ سیاہ آندھیاں چلنے لگی، آفتاب کو گہن لگا، فرات کا پانی محض اچھلنے لگا۔ سکینہ کو یقین ہو گیا مقتل سے زلجھن آ رہا ہے، باغیں کٹی ہوئی ہے، زین ڈھلا ہوا ہے، تیروں کے نشان ہیں۔ ایک مرتبہ فاتح سکینہ نے لجام فرس حسین کو تھام کر یہ نہیں پوچھا میرا بابا کہاں ہے، یہ پوچھا یا جواد حل سقیا ابھی او عطشانہ، یہ بتا میرے بابا کو مرنے سے پہلے پانی ملا کہ نہیں؟ میرے بابا کو شہادت سے پہلے پانی ملا کہ نہیں؟ لو عزادارو شام کے سناٹے پھیلے، شام غریبہ آئی، خیمے جل گئے۔ سکینہ کو اپنے بابا کی یاد آئی، مقتل میں دوڑتی ہوئی گئی، بابا بابا کہاں ہو بابا؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سکینہ آگے بڑھتی ہے، حسین کے دو ہاتھ بلند ہوئے، حسین کے دو ہاتھ بلند ہوئے۔ سکینہ بابا کے سینے پہ سو گئی، فریاد کرنے لگی، بابا آپ کے بعد تماچے لگے، بابا آپ کے بعد گوشوارے چھین لیے گئے، بابا آپ کے بعد خیمے جلا دیے گئے۔ عزادارو بس یہیں پر مجلس کو تمام کر دیا، جتنا رونا ہے رو لیجیے۔